ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. زرار کھوڑو، وسعت اللہ خان، شاہ زیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے. چین کی میزبانی میں ایک میلہ سجا ہے. توقع ہے ان لیڈرز کی کہ ٹرمپ صاحب کو کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ امریکہ کتنا آئسولیٹڈ ہے. دنیا کے بڑے پاورز، ان کے لیڈرز جو ہیں انہوں نے گھل مل جانے کا ایک تاثر دیا. شنگھائی تعاون تنظیم میں جو کچھ ہوا اس کی ہم انالیسس کریں گے پروگرام میں. ہمارے ساتھ سابق سفارتکار عبدالباسط ہمارا اس میں ساتھ دیں گے. اس کے علاوہ ملک میں جو سیلاب کا اس وقت ڈیزاسٹر جاری ہے، صوبہ پنجاب اس کا نشانہ ہے، اس کی بھی ہم بات کریں گے. لیکن پہلے ہماری مغربی سرحد کے اس پار افغانستان سے بہت افسوسناک صوبہ سے خبریں آ رہی ہیں. جو پاکستانی سرحد سے جڑے ہوئے صوبے ہیں، بالخصوص دو صوبے کنڑ اور ننگرہار، وہاں صبح 0.6 ریکٹر سکیل شدت کا زلزلہ 6.0 زلزلہ جو ہے وہ محسوس کیا گیا. زلزلے کا جو مرکز ہے وہ کنڑ کا جو صدر مقام ہے جلال آباد، اس سے صرف 27 کلومیٹر دور تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ تباہی ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن ٹھیک ٹھاک ہوئی ہوگی. زیادہ تر علاقوں میں ہیلی کاپٹر سے رسائی ہے، اس لیے کہ راستے جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. متعدد گاؤں اطلاعات ہیں کہ ملبے کا ڈھیر بن گئے ہیں. کنڑ کی 2 وادیاں باقی صوبے سے پوری طرح کٹی ہوئی ہیں. اس زلزلے سے لغمان اور نورستان میں بھی یہ نقصانات کی اطلاع ہے. اب تک 900 کے لگ بھگ ہلاکتوں کی تصدیق ہوئی ہے اور 2500 زخمی بتائے جاتے ہیں. لیکن افغانستان میں جو صحت کا انفراسٹرکچر ہے وہ ہم سب کو اچھے سے معلوم ہے کہ وہ کس طرح اس ناگہانی کے ساتھ نبرد آزما ہیں. کہیں زیادہ تعداد میں بتایا جا رہا ہے کہ لوگ ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، لہٰذا ہلاکت کی تعداد بڑھ سکتی ہے. آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ تقریباً 2 سال پہلے 2 سال زائد اکتوبر 7 2023 کو 6.3 کا ایک ریکٹر اسکیل کا زلزلہ آتا ہے ہرات، صوبہ ہرات میں، اور اس میں 2000 سے زائد اموات ہوتی ہیں. تو جیسے آپ صبح کو دیکھ رہے تھے تو 20 سے گنتی شروع ہوئی، اب ہم 900 سے تجاوز کر گئے ہیں. تو اگلے آنے والے ہفتے میں پھر ہمیں پتہ لگے گا کہ کتنی وہاں پر اموات ہوئی ہیں. تو پاکستان نے اپنی سپورٹ کا یقین دلایا ہے، اور میں دیکھ رہا تھا خیبر پختونخوا اسمبلی نے ایک ریزولوشن پاس کیا ہے کہ وہاں پہ زخمی جو ہیں وہ ہزاروں میں ہیں، انہیں بغیر ویزا پاکستان آنے دیا جائے طبی سہولیات کے لیے. یہ وہاں پہ قرارداد پاس ہوئی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی کہ انسانی بنیادوں پر ان کی ہیلپ کی جائے. اچھا، ہمارے اپنے ملک میں بھی ایک ڈیزاسٹر چل رہا ہے اور اس کا ہے تعلق سیلاب سے، بارشوں سے. ہم جانتے ہیں کہ بھارت نے مزید پانی چھوڑا ہے. وہاں پہ بھی جو ڈیمز ہیں وہ اپنی فل کیپیسٹی پہ ہیں، ادھر بھی بہت نقصان ہوا ہے. اور جو تازہ پانی کا ریلا سمجھیں آ رہا ہے ستلج کے حوالے سے، اس میں خبردار کیا گیا ہے کہ اونچے درجے کا سیلاب ہوگا. کوئی 9 اضلاع ہیں جن کے بارے میں NDMA نے کہا ہے کہ وہاں پر سچویشن کرٹیکل ہو سکتی ہے. اس میں قصور، اوکاڑا، بہاول نگر، پاک پتن، وہاڑی، لودھرا، بہاولپور، ملتان، مظفر گڑھ، یعنی کہ ساؤتھ پنجاب جو ہے وہاں پر زیادہ خدشہ ہے کہ نقصان ہو سکتا ہے. ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد، راولپنڈی، مری میں آج تیز بارش ہوئی. وہاں پر سڑکیں زیر آب ہیں. ایک سچویشن ہے کہ کیپٹل سے لے کر پنجاب، ساؤتھ پنجاب تک سچویشن جو ہے وہ کافی کرٹیکل ہے. اچھا، ایسے میں جب ہم ایک نیچرل ڈیزاسٹر کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ لوگوں پر کتنا ہے. وہ لوگ جن کے پاس کوئی آسرا نہیں ہے. تو ہمارے ڈان کے نے پنجاب کے مختلف اضلاع میں لوگوں سے بات کی اور انہوں نے اپنی داد رسی کچھ یوں بیان کی. کم سے کم 10 فٹ تو پانی ہوگا، ابھی بھی ہے. تو سارا کچا جو سارا وہ ڈوب گیا پانی سے. ہمارا منجی کا اور کپاس وغیرہ اور اپنا جو یہ اربی وغیرہ کا نقصان بہت ہو گیا ہے، اور ہمارے گھر بھی ڈگ گئے ہیں اور کافی سارا نقصان، اور ہم نے اپنا گھر کا سامان اور موال مویشی ہم نے حفاظتی بند پر نکال لیے ہیں جی، اور بھی ہمارا بہت نقصان ہو رہا ہے جی. آج 5 دن ہو گئے، کب نکالیں گے؟ ہم نے دیکھا تھا کہ نہیں، یہ گھر گر گیا ہے. میری بچی کی شادی کو 1 ماہ ہوا ہے، سارا سامان ان کا تباہ ہو گیا ہے. ہم لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں صرف دیکھنے دے، وہ نہیں کر رہے کہ پانی انہوں نے کب نکالنا جب گھر گر جائیں گے.
कब क्या हमें दे देंगे? जब हमारे घर गिर जाएंगे फंड लेंगे खा लेंगे, बस यही कुछ होगा हमारे मुल्क में। चाकू ना टेंट मिले ना कोई चाकू खाना बाना मिलता है। आज सवेर को खाना चाकू मिले, वो खाना भी जड़ा कुत्ते नहीं खाते जड़ा साकू खा। सानू कोई सहूलत नहीं मिलती भी असी अपना घर वेख आइए, सानू कोई सहूलत नहीं मिलती भी असी किधर जाते रहिए। सर जी उल्टा असी जाने सानू पुलिस वाले धमकियां देंदे ने, असी की करिए? साडी बच्चियां दा समान भेज गया, सारा कुछ साडा गया, असी की कर सकते हैं? तो उल्टा सानू मार कुटते बाहर करते ने, जाओ जी बाहर आने, अफसर आने पैने, किस वास्ते अफसर आने पैने? साडा पानी घटाया जाए, साडे नाल कुछ कीते हेल्प की जाए। ऐसे कम से कम 16 लाख लोग सिर्फ पंजाब में हैं जी, और अभी सिंध की तरफ आ रहा है सैलाब, तो पता नहीं कितने और इस तरह उजड़ेंगे। पंजाब के 2200 देहातों के बारे में तस्दीक हो चुकी है कि वो इस वक्त ज़ेर आब हैं। आपने दरिया सतलुज का जिक्र किया जिससे जनूबी पंजाब मुतासर हो रहा है। भारतीय हाई कमीशन ने आज पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा को मुत्तला किया कि भाई हमारी तरफ जो फ़िरोज़पुर हेडवर्क्स है और हरीके हेडवर्क्स है वहाँ पानी की सतह ये है, तो आप अपना इंतज़ाम कर लें। हालांकि पहले उनको अंदाज़ा होगा, बता सकते थे वो पहले। इस दौरान धुआंधार कुछ बहसें भी हुई हैं पार्लियामेंट के अंदर, बिलखुसूस ख्वाजा आसिफ ने आज जो है, इसलिए कि चूँकि उनकी सियालकोट की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है भी है, तो उन्होंने बड़े जज्बात में आ गए और बात की, और उन्होंने कहा कि बड़े डैमों के साथ साथ बड़े डैम तो बनते रहेंगे, छोटे जो डैम हैं और जो पानी स्टोर करने के ज़ख़ीरे हैं उन पे पूरा ध्यान देना चाहिए। और ख्वाजा आसिफ कहने लगे कि मुझे नहीं मालूम कि पिछले सैलाबों से अब तक हमने कितनी तजावुज़ात हटाई हैं, दरियाओं पे से कितने कब्ज़े छुड़ाए हैं, ये खुद एहतसाबी का वक्त है, अब नहीं होगी तो कब होगी? पिछले 12, 13, 14 साल के अंदर ये तीसरा या चौथा बड़ा जो है एक अजाब है, कैटास्ट्रॉफी है जो नाज़िल हुई है हमारे मुल्क के में। हमने आबी गुज़रगाहों पे होटल बना लिए हैं, मकान बना लिए हैं, बहुत अमीर लोग हैं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता वो किस तरह अपर हाउस में पहुंचे हुए हैं। कभी हम यूनाइटेड नेशंस को अपील करते हैं, कभी और ममालिक को अपील करते हैं, लेकिन अपने जो हमारे अमाल जो हैं उनको ठीक नहीं करते। अच्छा, 9th ये जो स्पेल है मानसून का, आम तौर पे होता है कि पिछले सालों की अगर आप ध्यान दें कि अब तक कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, लेकिन ये भी पूरी शिद्दत से जो है वो आया हुआ है। और गुजरांवाला और गुजरात और लाहौर के बारे में PDMA का पेशगोई है कि अगले 72 घंटे में वहाँ अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा है। गुजरात सेंट्रल जेल से तकरीबन 250 कैदियों को जहलुम डिस्ट्रिक्ट जेल एहतियातन मुंतकिल कर दिया गया, ये हालत है। अच्छा, ये जो हम बार बार सुन रहे हैं, अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बात की कि दरियाओं का हमने रास्ता रोका है, वहाँ पे हमने प्रॉपर्टी डेवलप की है, होटल बना दिए। थोड़ा इस इशू पे बात करते हैं क्योंकि ये बार बार सामने आ रहा है, ख़ास करके लाहौर के हवाले से भी, रावी के हवाले से। हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से मुल्क के सरकर्दा इन्वायरमेंटल लॉयर राफ़े आलम। राफ़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो बहुत दूर कराची में बैठे हैं, हालांकि ये है तो हर सूबे की दास्तान यही है, लेकिन ये जो रावी में जो कुछ हुआ है ज़रा इसका हमें बताएं कि ये कितना बड़ा ये डिज़ास्टर रहा है। अस्सलाम वालेकुम और शो पे बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि लाहौर जो है ये इस सैलाब से थोड़ा बहुत बच चुका है। ये जो सैलाब अभी गुजरा है पिछले 2-3 दिन पहले, ये जो पिछली सदी में 80 की दहाई के अंदर फ्लड आया था उसके तकरीबन आधे मुकाबले का है। इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ फ्लड। और लाहौर के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, बराजेस, ब्रिजेस, इस तरह की चीज़ें ये मुकर्रर रह गई, ये ठीक रहीं, इन्होंने सैलाब को देख लिया। मगर चंद लोगों ने सैलाबी इलाके में यानी कि दरिया के किनारे के बिल्कुल साथ हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई हुई थी, जैसे सिंध के अंदर भी कब्ज़े करके लोग ज़राए करते हैं सिंधु के साथ, इसी तरह हम इधर पंजाब में हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाते हैं दरिया के किनारे। तो दरिया जो है भूलता नहीं है और बारिश पड़ी। और मैं खुद अपना गलती मानता हूँ, मैं तो बड़े सालों से समझता था कि दरियाए रावी जो है फ्लड नहीं हो सकता, चूँकि हिंदुस्तान ने ये 3 डैम बना दिया था कोई 10-15 साल पहले। मगर शिद्दत जो थी इस बारिशों की, उसके नतीजे में हमने फ्लड देखा।
آدھا فلڈ دیکھا ہے جو کہ پچھلے ریکارڈ کا ہے، لیکن اس کے باوجود جن سوسائٹیوں نے دریا کے کنارے اپنی کنسٹرکشن کی ہے ان کا کافی ہم نے نقصان دیکھا ہے. جن لوگوں نے اپنی زندگی کی کمائی جو ہے گھروں میں لگا کر، پلاٹوں میں لگا کر اپنا گھر بسایا ہے، ان کا نقصان دیکھے بہت دکھ ہوتا ہے. نہیں بالکل. احمد آپ ابھی جو خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ مطلب ہمارے اپنے جو اعمال ہیں ان پر بھی ہمیں تھوڑی نظر کرنی چاہیے. آپ نے مطلب ایز این انوائرمنٹل لائر آپ نے کئی بار ایک طرح سے ایک الارم بھی ریز کیا ہے کہ اس طرح کے جو ڈیولپمنٹس ہیں، اس طرح کے جو تجاوزات ہیں، یہ کسی نہ کسی دن بہت مہنگے ثابت ہو سکتے ہیں، اور وہ دن اب آ گیا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت بھی ہم دوبارہ اسی سائیکل میں آ جائیں گے؟ پانی سوکھ جائے گا ایونچولی، پھر وہ زمین دوبارہ سامنے آ جائے گی اور پھر ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز کے منہ میں پانی بھی آئے گا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو دریا کنارے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی ہیں یہ دوبارہ قائم ہو جائیں گی؟ آپ کا ایکسپیرینس آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ نہیں، میرا ایکسپیرینس نہیں ہے کھرو بھائی جان. دیکھیں نیدرلینڈز جو ملک ہے وہ سمندر کے نیچے، اس کی جو سطح ہے وہ سمندر کے نیچے، اور وہ نیدرلینڈز کے جو لوگ ہیں انہوں نے پچھلے 4-5 صدیوں کے اندر اپنی پانی کی ٹیکنالوجی کچھ ایسی کر دی ہے، ڈریجنگ کی، بریجز کی، کنالز کی، کہ وہ سیلابوں کو سنبھال سکتے ہیں. اگر ہمارے پراپرٹی ڈیولپر تھوڑا سا اپنا منافع کاٹ کے، اگر آپ نے دریا کے کنارے کچھ بنانا ہے تو بند شند اچھے بنا لیں. ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی موجود ہے جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جی فلڈ پرون ایریاز کون سے ہیں، آپ کو کس طرح کی پروٹیکشنز چاہیے. تو وہ پیسے جو یہ لوگ مرسیڈیز میں لگا دیتے ہیں یہ آپ اپنے انویسٹرز کے لیے لگا لیں تاکہ ان کی کمائی جو ہے آپ بچا سکتے ہیں. ہاں، لیکن رافع میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ نیدرلینڈز میں ظاہر ہے کہ اس طرح کے بلڈرز تو نہیں ہوں گے نا جو ماشاءاللہ ہمارے ہاں ہیں، جن کی کہ اوپر سے نیچے تک ہر طرف جڑیں پھیلی ہوئی ہیں اور وہ سلطنت کے اندر سلطنت ہیں. تو نیدرلینڈز تک تو پہنچنے میں پتہ نہیں، میرا بیٹا بھی شاید اس کی نسل تک بھی یہ کام نہ ہو سکے. پریکٹیکلی ہم جو ہیں یہ پتے پکڑ رہے ہیں. جڑ یہ ہے کہ جو گورنرز ہے جہاں سائن ہوتا ہے اس فائل پہ، وہاں ہاتھ نہیں پہنچ پا رہا. اگر وہاں ہاتھ پہنچ جائے تو پھر ہمیں اتنی بات کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو. بھائی جان بات آپ کی خان صاحب بالکل درست ہے. میں ذرا ایک سیکنڈ آپ کا یاد دلاؤں، جو ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی تھی انہوں نے بھی کافی منافع کمایا تھا انہی طرح کاموں کے اندر لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہوئے، اور ان کو ہم بہت اچھا سمجھتے ہیں. نہیں جی دیکھیں، یہ فلڈ پرون ایریاز پہ کنسٹرکشن روک دینی چاہیے. جو اس وقت راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قانون ہے جس کے تحت یہ پروجیکٹ چل رہا ہے لاہور کے ارد گرد، اس کو میرے خیال سے روک دینا چاہیے. ایک فلڈ اسیسمنٹ ہونی چاہیے اور پورا روڈا کے اسکیم کو دوبارہ سے دیکھنا پڑے گا، بیکاز اس طرح لوگوں کی انویسٹمنٹس کے ساتھ آپ یہ اس طرح نہیں کھیل سکتے. اچھا، لیکن رافع یہ جو ہے نا، ہم سارا فوکس جب سے سیلاب شروع ہوا ہے لاہور پہ کر رہے ہیں، اور راوی کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے کرنا چاہیے، لیکن یہ جو مسئلہ ہے سوات سے لے کے کراچی تک جگہ جگہ موجود ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ ہمیں آگاہ کر پائیں. جی بالکل. اب ہر دریا کے کنارے یا تو کوئی قسم کی سینڈ مائننگ ہو رہی ہوتی ہے پنجاب کے اندر. اگر کے پی میں دیکھیں تو بالکل دریا کے قریب لوگوں نے اپنے گھر بسائے ہوئے ہیں. کے پی کے اندر 2002 کی آرڈیننس ہے، ریورس پروٹیکشن آرڈیننس، جہاں آپ دریا کے کنارے کے 200 فٹ کے قریب کچھ نہیں بنا سکتے کوئی بھی نوٹیفائڈ اگر دریا ہو. تو میرا سوال ہے حکومت کے کے ساتھ کہ یہ آپ نے قانون کو امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا. اور اسی طرح سندھ کے اندر جو کہ ایک ہی دریا چلتا ہے سندھ کے اندر، اور سندھ دریا جو ہے وہ اٹھا ہوا ہے سلٹ کی وجہ سے، جو یہ مٹی کے ساتھ پانی آتی ہے نا جی، اس کی وجہ سے سندھ دریا ذرا اٹھا ہوا ہے، تو جو پانی سیلاب میں آتا ہے تو وہ ارد گرد علاقوں میں جا کر پھیل جاتا ہے، جو کہ پنجاب کے اندر نہیں ہوتا. تو مختلف قسم کے فلڈز ہیں جی، ان کے رسکس مختلف ہیں. اور اب ہماری جو صوبائی حکومتیں ہیں انہوں نے اب دکھانا ہے بین الاقوامی اور عالمی سطح پہ کہ جو پیسے ہم لے رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے فلڈ ریلیف کے لیے، وہ اچھی طرح خرچے جا رہے ہیں ان لوگوں پہ، ان کمیونٹیز میں جہاں موسمی تبدیلی کا اثر پڑ رہا ہے.
رافی عالم بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. انہوں نے تھوڑا سا سندھ کی بات کی. ایک بریف اپڈیٹ یہ کہ یہاں پہ بھی گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم نے تیاریاں شروع کر دی ہیں. سو ابھی سچویشن یہ ہے کہ پانی کا جو ریلا ہے وہ پنجنت تک پہنچے گا اگلے 3 دن میں، مطلب اسی ہفتے. اس کے بعد گڈو پہنچنے میں اسے یوزلی مزید 2 دن چاہیے ہوتے ہیں. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگلے 5 دنوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہوگا کہ فلڈ کا لیول کیا ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے. ہم نے کچھ ایویکویشن کی ہے، لیکن اگر ہمیں لگے گا کہ وہ واقعی 8-9 لاکھ سے اوپر جا رہا ہے تو پھر ہمیں مزید ایویکویشن ہم کریں گے. تو آہستہ آہستہ یہ جو جنوبی پنجاب میں اس وقت ماحول ہے یہ پھر سندھ کی طرف آ رہا ہے. آمین آگے بھی ہم بھارت کی بات کریں گے. میں ایک چیز کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں اور افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ جب بھارت میں آپ کو اس طرح کی قدرتی آفت آتی ہے، میں نے نہیں دیکھا یا شاید میں نے مس ہوا ہے کہ یہاں پر کوئی بیٹھ کر خوش ہو رہا ہو. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا. ابھی افغانستان میں زلزلہ آیا ہے، کوئی خوش نہیں ہے. بھارت میں بھی اگر خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہوتا ہے کوئی خوش نہیں ہے. لیکن آج ہی میں نے ایک انڈین میڈیا کلپ دیکھی ہے پاکستان میں جو اس وقت قدرتی آفت آئی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ بھی دیکھیے. بہت بڑھیا گرافکس ہے. پاکستان پانی میں ڈوب رہا ہے اور ہلکے سے تیر بھی رہا ہے ہلکا سا. ایسا لگ رہا ہے کہ تھرموکول کا بنا ہے پاکستان. اینی وے میں یہ کہنا چاہتا ہوں بہت بڑھیا چیز ہے. پہلے پیاس سے مارو اور پھر پانی میں ڈباؤ، پھر پیاس سے مارو پھر پانی میں ڈباؤ. اب بارش ہو رہی ہے، مانسون کا مہینہ ہے، تو اب پاکستان میں بھی بارش ہو رہی ہے، وہاں پہ بھی واٹر لیول رائز ہو رہے ہیں. بالکل کریکٹ سمے ہے کہ اور پانی ڈالو، اور جیسے ہی مانسون ختم ہوئی سارا پانی روک دو، ڈائیورٹ کر دو. یہی چلنا چاہیے ان کے ساتھ. ویلکم بیک. مصیبت ایک ایسا لٹمس ٹیسٹ ہے جس میں اندر کا انسان باہر آ جاتا ہے. اگر وہ شفاق ہے تو آپ کی شفاقی ظاہر ہو جائے گی. اگر آپ کے اندر رحم ہے جو آپ کو بھی نہیں پتا کہ ہے اور کتنا ہے اور آپ کیا کر جائیں گے، وہ سارا کا سارا کھل کے سامنے آ جاتا ہے. یہ جو سیلاب ہے، یہ جو مصیبت ہے، اس میں بھی اس طرح کی کہانیاں حالانکہ کم ہیں لیکن بہت ٹھیک ٹھاک طریقے سے سامنے آ رہی ہیں. سورس آف انسپریشن ہم چاہیں تو بنا سکتے ہیں. مثلاً میں بی بی سی کی ویب سائٹ پہ پڑھ رہا تھا، ایک عابد حسین ملنگ ہیں. ان کی کہانی، 50 سال ان کی عمر ہے، وزیر آباد سے ان کا تعلق ہے. ان کی شادی حافظ آباد کے گاؤں بلیکی 9 میں ہوئی اور محرم میں وہ عموماً مجالس میں مشکیزے سے پانی پلانے کا کام کرتے ہیں. وہ گجرانوالہ سے بلیکی 9 اپنی بھانجی کو لینے گئے تھے کیونکہ اس وقت وہ علاقہ آہستہ آہستہ زیر آب آ رہا تھا. لیکن اس علاقے میں جب پانی تیزی سے بڑھنے لگا تو عابد حسین نے مقامی ریسکیو حکام سے رابطہ کیا اور اپنا تعارف کرایا کہ مجھے اپنی امدادی ٹیم میں شامل کر لیں کیونکہ میں کشتی اچھی چلا سکتا ہوں. 80 کی دہائی میں دریائے راوی میں جب پانی ہوا کرتا تھا تو کشتی چلاتا تھا اور 90 کی دہائی میں کراچی کے سمندر میں کشتی رانی کر چکا ہوں. ریسکیو حکام نے انہیں اپنے ساتھ شامل کر لیا. عابد حسین ملنگ نے ربڑ کی جو ٹیوب ہوتی ہے اس کی مدد سے حافظ آباد کے علاقے خانپور میں پانی میں گھرے ہوئے کئی دیہی خاندانوں بالخصوص بچوں کو بچایا. اور کہا یہ جاتا ہے، جس کی تصدیق ریسکیو حکام بھی کرتے ہیں، کہ انہوں نے 100 سے زائد لوگوں کی، جن میں بچے بھی تھے، جان بچائی ہے. عابد ملنگ نے 2005 کے زلزلے میں بالا کوٹ میں بھی بطور رضاکار، کسی نے ان سے نہیں کہا تھا، وہ پہنچ گئے بطور رضاکار، کئی ماہ تک وہاں رہے، کام کرتے رہے. وہ اکثر اپنا خون بھی عطیہ کرتے رہتے ہیں. سیلاب زدگان کو ابھی جو انہوں نے بچایا تو وہاں کے ایک صاحب نے خوش ہو کے انہیں 1000 روپے کا نوٹ دیا. عابد ملنگ نے کہا کہ یہ جو 1000 روپے کا نوٹ ہے میں یہ خرچ کرنے کی بجائے محفوظ رکھوں گا کیونکہ یہ 1 کروڑ روپے کے برابر ہے میرے لیے. اچھا، ان کے جو خاندان والے ہیں وہ بھی آتی ہیں. ان کی بیٹی کہتی ہیں کہ جب بھی بابا غائب ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ کسی نہ کسی کی مدد کرنے گئے ہوں گے، لہٰذا کوئی ٹینشن لینے کی بات. واقعی ملنگ ان دا ٹرو سینس. اس طرح کی اور بھی بہت کہانیاں ہیں، بہت خبریں ہیں. شیر ملک صاحب، اگر شیر ملک صاحب کی ہم تصویر چلائیں. شیر ملک صاحب ضلع شانگلہ کے رہنے والے ہیں. 14 اگست کی رات کے وقت یہ سو رہے تھے اپنے گھر میں، ان کو نزدیک سے چیخوں کی آوازیں آئیں. باہر نکلے تو ان کو پتہ لگا کہ ان کے جو پڑوسی کا گھر ہے وہ
मुकम्मल तौर पर घेरा गया है सैलाबी पानी के रेले से। ये वहाँ गए, रात के वक्त वहाँ की जो ख़वातीन हैं और बच्चे हैं उनको वहाँ से निकाला। उनको निकाला तो उन्होंने कहा कि जी हम ज़ाहिर हम बहुत गरीब हैं, हम माल मवेश पर ही हमारा गुजारा है, इनका भी गुजारा माल मवेश पर ही होता है, तो अगर आप हमारी बकरियों को बचा दें नहीं तो हम भूख से मर जाएंगे। तो ये दोबारा गए पानी के अंदर, उस घर के अंदर जो इस वक्त तक पानी पहली मंजिल की तकरीबन छत तक पहुंच गया था। तो बड़ी मुश्किल से वहाँ पर उन्होंने एक बकरी निकालने की कोशिश की जब घर की छत गिर गई, और ये है ना वो जो लोहे की शीटों वाली छत होती है, और गिरी और इनका बाजू शदीद ज़ख्मी हो गया और खून निकल रहा था, लेकिन और 3 घंटे तक ये उस घर के मलबे में फंसे रहे। छोटी सी जगह थी जहाँ से वो सांस ले सकते थे। फिर बिल आखिर इन्होंने अपने आप को वहाँ से निकाला, लोग भी आए इनको वहाँ बचाने के लिए, हाथ की पट्टी करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त पता लगा कि इनका जो दाएं हाथ था वो कट गया था। ये जब स्टोरी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, नुमायाँ हुई, तो अनस मलिक साहब जो हैं आप बायोनिक्स प्रोस्थेटिक फर्म्स के, तो उन्होंने कहा कि जी हम इनसे तावन कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, अगर किसी के पास इनका कांटेक्ट है तो इनको अब कांटेक्ट मिल गया है और उम्मीद है कि बायोनिक्स की जानिब से इनको एक मसनूई हाथ अब मिल जाएगा। और भी इस तरह के बहुत किरदार हैं। अब मैं जानता हूँ कि जब हम ज़्यादातर ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं तो हम जनरली एक नेगेटिव बात करते हैं कि यार ये असिस्टेंट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर अपनी 4x4 व्हीकल्स में घूम रहे होते हैं, टिकटॉक्स बना रहे होते हैं, क्या काम करते हैं ये? तो ये हैं फुरकान मोहम्मद खान, असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी। और जब से ये सैलाबी रेला आ रहा था 4 दिनों तक ये बिल्कुल फील्ड में थे, अनथक मेहनत की है, ना सोचा कि मैंने खाना है, ना सोना है, कोई पानी पीना है, ये नहीं कि मैं घर जाके आराम कर लूँ। 4 दिनों तक मुस्तकिल ये फील्ड में थे, लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन चौथे दिन क्या हुआ कि चलते चलते एक चक्कर आए, वो गिर गए, और जब उनको फूल नगर अस्पताल पहुंचाया गया तो पता लगा कि स्ट्रेस रिलेटेड ब्रेन हेमरेज हो गई थी इन्हें। तो ही डाइड इन द फील्ड ऑफ ड्यूटी। आई थिंक अगर हम कहें कि ये शहीद हुए हैं तो ये भी बात गलत नहीं होगी। कुछ लोग हैं जिनकी थोड़ी सी एक ज़्यादा अपलिफ्टिंग स्टोरी भी हैं। ये हैं चिन्योट पुलिस के हेड मुहर्रर सफदर सल्होत्रा साहब। ये अगेन पानी में उतर के लोगों को बचा रहे थे जब एक तेज़ी से पानी आया और ये उसके साथ बह गए, और सबका ख्याल था कि ये तो गए, अब ज़ाहिर है कि इनको कौन बचाएगा। लेकिन रेस्क्यू 1122 रज़ाकारों और पुलिस की अनथक मेहनत के इनको भी पानी से निकाल दिया। तो सल्होत्रा साहब अभी भी अच्छा बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी होता है। मसलन ये 2010 का जो सैलाब था, मैं लाड़काना जैकोबाद के रीजन में था, वहाँ एक डिप्टी कमिश्नर साहब थे, वो सोते नहीं थे और वो बंद मुस्तकिल जो है 24 घंटे उस पर वो विज़िट वगैरह करते रहते थे। फिर उन्हें ज़बरदस्ती जो है वो कराची भेजा गया कि मरवर जाओगे, जाके थोड़ी देर रेस्ट करो। तो बड़े उसमें हेजिटेशन के साथ वो गए। तो बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी लोग काम करते हैं, और इनकी गुमनाम सिपाही जो हैं, गुमनाम हीरोज़, इनकी तादाद सैकड़ों और हज़ारों में होती है। तो तमाम शहरियों, तमाम रज़ाकारों, तमाम एहलकारों, तमाम पुलिस और रेस्क्यू पर्सनल को हमारा सलाम। एक वक्फा इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिर एक अरसे से कह रहे हैं कि दुनिया एक यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रही है। ये सफ़र लंबा है, ये ओवरनाइट नहीं होगा, 1 साल के अंदर नहीं होगा, इसमें टाइम लगता है। तियानजिन के शहर में जो शंघाई ताउन तंजीम का 25वां इजलास हुआ, उसे इसी तनाजुर में देखा जा रहा है कि चीन, रूस, भारत किसी हद तक अपने आप को इमर्ज करना चाहते हैं एज रीजनल पावर्स। वो चाहते हैं कि हम अमेरिका का काउंटर वेट हों, हम अमेरिका की डिक्टेशन ना लें, ट्रंप साहब टैरिफ्स लगाएं ना लगाएं, हम अपनी एक अलग दुनिया बसाएं। यहाँ पर जो लीडर्स आए उन्होंने तासुर ये देने की कोशिश की कि हाँ, हम अमेरिका को एक तरफ रख के आपस में ताउन बढ़ाकर आगे बढ़ सकते हैं। दुनिया को इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, और ज़रूरी नहीं कि अगर अमेरिका साथ ना हो तो हम उसका हल नहीं निकाल सकते। हमने देखा वहाँ से जो पिक्चर सामने आए उसमें व्लादिमीर पुतिन हैं, उनके साथ शी जिनपिंग हैं, बीच में
نریندر مودی اپنے روایتی جو ان کی باڈی لینگویج ہوتی ہے، ہاتھ پکڑ لیں تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، جھپی مار دیں تو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. کوئی مسکرانے لگے تو ایک دم کیا مارنے لگے. اکثر لیڈرز جو ہے ان کی ڈسکمفرٹ اوور دی ایئرز ہم نے دیکھی ہے کہ یار یہ سامنے مودی آ رہا ہے، پتہ نہیں پکڑ کے کیا کرے گا ہمارے ساتھ. تو یہاں پہ بھی یہ نظر آیا، بھارتی میڈیا نے ظاہر ہے کہ اسے اچھالا، کہا کہ جی دیکھیں 7 سال کے بعد ایک دورہ ہوا ہے، کیا ان کا وہاں پہ ویلکم ہوا ہے. اب یہ نیشنل میڈیا کی ایک مجبوری ہوتی ہے کہ وہ بڑھا چڑھا کے یہ باتیں پیش کریں. ہاں لیکن ایک حد تک دیکھیں. اب ویسے آپ نے اپنے باڈی لینگویج کی بات کی، انڈیا ٹوڈے میں پورے ایک آدھے گھنٹے کا سیگمنٹ چل رہا ہے باڈی لینگویج ایکسپرٹ کے ساتھ کہ وہ یوں کھڑا ہوا ہے، دوسرا بندہ یوں جھکا ہوا ہے، اس کا ہاتھ اوپر ہے، اس کا ہاتھ نہیں، اللہ جانتا ہے کون کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پر آپ کو پتا ہے پہ سوشل میڈیا ہے، وہاں پر ایک ڈرون شو ہمیں دکھایا گیا ہے جو بھارت کے کئی ٹاپ جرنلسٹ نے بھی کیا کہ یہ دیکھیں جی مودی ویلکم ٹو چائنا. لیکن یہ جو ہے مناظر یہ ایک پرانی ڈرون ایگزیبیشن کے ہیں، اصل پکچر میں مودی کا کوئی ذکر نہیں ہے، صرف یہی ہیں. تو یہ کام چلتا رہتا ہے، یہ اسٹائل اوور سبسٹنس والی باتیں ہیں. اور ظاہر ہے کہ لیڈرز کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ آپٹکس ہیں، میسیجنگ ہے. یہاں پہ جو لیڈرز جمع ہوئے وہ کسی نہ کسی طور سے ظاہر ہے کہ امریکہ سے نالا ہیں، خاص کر کے صدر ٹرمپ کی پالیسی سے نالا ہیں. لیکن پھر کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سمجھیں کہ ایک بیٹھک تھی آف کنوینئنس، یہ جو ہے ٹیکٹیکل موو تھا، یہ اسٹریٹجک الائنسز نہیں ہیں کیونکہ آپس میں بھی ان کی کافی کانٹرڈکشنز ہیں. اور جہاں تک مودی صاحب کا تعلق ہے تو یہ کہا گیا کہ جی کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں تاثر دینے کی کوشش کہ بھارت تنہا نہیں ہوا، بھارت کا بیانیہ بک رہا ہے، بھارت کے ابھی بھی بڑے بڑے دوست ہیں، تو یہ ایک ری ایکٹیو جیو پالیٹکس ہے نہ کہ پرو ایکٹیو الائنمنٹ. تھوڑا سا ہم اس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں. ہمارے ساتھ امپورٹنٹ جو جوائنٹ کمیونیکے ہے اس میں 2-3 پوائنٹس امپورٹنٹ بھی ہوئے ہیں، صرف رسمی بات نہیں تھی. مثلا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پہلگام اور خزدار میں یعنی جعفر آباد ایکسپریس کا جو دہشت گرد حملہ ہے اس کی مذمت کی گئی ہے، اور اعلان میں کہا گیا ہے کہ انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کو ریاستی اہداف حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا ناقابل قبول ہے. میرے حساب سے یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ کسی بھی مسلح تصادم میں ایٹمی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے. اس کے علاوہ غزہ کے بارے میں کانفرنس نے کہا ہے کہ فوری جگبندی اور امداد کی فوری بحالی جو ہے اس کا مطالبہ کیا گیا ہے. تو میرے حساب سے یہ ہیں. تو یہ جو وصل صاحب نے پوائنٹس بتایا یہ ہماری اسکرین پہ مسلسل چل رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیدہ پوائنٹس جو ہیں اس کانفرنس سے نکلے. اس کی اہم بات یہ تھی. سبسٹینٹیو معاملات پہ بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق سفارتکار پاکستان کے عبدالباسط صاحب. باسط صاحب، ظاہر ہے کہ کہیں کہیں پہ ان کانفرنسز میں ہوتا ہے اسٹائل اوور سبسٹنس، اپیئرنس اوور سبسٹنس، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ ٹھوس باتیں بھی اس میں ہوئی ہیں. آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ ری ایکٹیو جیو پالیٹکس ہے یا پرو ایکٹیو کوئی الائنمنٹ ہونے جا رہی ہے؟ جی نہیں، دیکھیے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کو تو اب بنے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا، بہت سال ہو گئے ہیں، اور تک 25 سال 2001 میں بنی تھی. تو اور اس سے پہلے شنگھائی 5 کہہ لیں. تو یہ کوئی نیا پروسیس تو شروع نہیں ہوا آج، یہ تو پروسیس کئی عرصے سے چل رہا ہے اور ہر سال ہی سمٹ ہوتی ہے. تو مجھے اب چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے ہیں، ان کا جو ورلڈ ویو ہے وہ مختلف ہے اپنے پریڈیسیسر سے، اور وہ دنیا کو نئے زاویوں سے دیکھ رہے ہیں. تو اس وجہ سے اس سمٹ کی اہمیت کچھ زیادہ ہو گئی. لیکن میں آپ کے جو ابتدائیہ ہے اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایس سی او کے بارے میں بھی ابھی کچھ کہنا اس کے مستقبل کے بارے میں قبل از وقت ہے، کیونکہ جو ممبر اسٹیٹس ہیں ان کے اندر بہت سے پرابلمز ہیں. آپ بھارت اور پاکستان کو لے لیجئے، بھارت چین کو لے لیجئے، بہت سیریس ڈسپیوٹس ہیں. اور خاص طور پہ اگر چین اور بھارت ہی کو ہم لے لیں تو پہلے ڈوکلام کا واقعہ ہوا 2017 میں، اس کے بعد پھر کوشش کی گئی کہ جی معاملات کو ٹھیک کیا جائے، پھر 2020 میں گلوان ویلی کا واقعہ ہو گیا. تو اس کے بعد اب 5 سال لگے. اس سے پچھلے سال اکتوبر میں کازان میں بھی ملاقات ہوئی پرائم منسٹر مودی اور پریزیڈنٹ شی کی. تو یہ جو پروسیس تھا ریپروشما کا، یہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے سے پہلے شروع ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک کوئی ہمیں سبسٹینٹیو چیز نظر نہیں آئی. گو کہ دونوں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں کل بھی،
صدر شی کے اور پرائم منسٹر مودی کے درمیان، اس سے کچھ لگتا ہے کہ اب چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ری الائنمنٹ ہو رہی ہے. یہ ٹیکٹیکل مووز ہیں، اپنے آپ کو ری پوزیشننگ تھوڑی بہت کر رہے ہیں. امریکہ کو یہ نہ بھارت میرے خیال میں ڈس اون کر سکتا ہے یا اس کی امپورٹنس کو ڈینائی کر سکتا ہے، نہ چائنا کر سکتا ہے فار دیٹ میٹر، کیونکہ دونوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے امریکہ، اور امریکہ ایک سپر پاور ہے. اور میرا نہیں خیال کہ جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی چین کو دیکھ رہے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کی بنسبت چین کو اپنا ایک لانگ ٹرم حریف نہیں سمجھتے. اسی لیے دیکھیے نا، ٹریڈ ٹیرس وغیرہ میں بھی انہوں نے پاز دے رکھا ہے، اور اگلے سال کے شروع میں پریزیڈنٹ شی سے ملاقات بھی ان کی شاید ہو رہی ہے. تو چیزیں ابھی تھوڑی بہت فلوئڈ ہیں، قطعیت کے ساتھ کچھ کہنا بہت مشکل ہے اس وقت. اچھا اگر آپ نے دنیا باسط صاحب کہ یہ ٹیکٹیکل موو ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ٹیکٹیکل کے ساتھ ٹیمپرری بھی ہو. میں بات کر رہا ہوں یہ ریپروچمنٹ کی، جو آپ درست فرما رہے ہیں کہ یہ آج نہیں ہوئی، یہ پچھلے سال 2 سال سے اس کے لیے ماحول بن رہا تھا. لیکن جو پرماننٹ چیلنجز ہیں وہ تو ابھی بھی وہاں ہیں، ابھی بھی وہاں کے وہاں ہی کھڑے ہیں. بھارت اور چین کے بغیر برہما پترا ہو گئے، لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر جو فلیش پوائنٹس ہیں، اروناچل پردیش، لداخ وغیرہ وغیرہ. اور یہاں پر کس حد تک آپ کی نظر میں چائنا بھی کوشش ہوگا کسی کو بہت زیادہ حالات مطلب تعلقات کو بہتر کرنے میں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر اگلے ماہ جیسے ٹرمپ کر لیتے ہیں وہ یو ٹرن لے لیں. آخرکار انڈیا کوڈ کا ممبر بھی ہے جس کا مقصد ہی ہے چین کو کنٹین کرنا، یا پھر 3.5 سال بعد امریکہ کی جو پالیٹکس ہے یا فورن پالیسی ہے ریورٹس بیک ٹو نارمل. تو پاکستان اس کو کیسے دیکھ رہا ہے آپ کی نظر میں؟ از دیر اینی گراؤنڈز فار کنسرن؟ دیکھیے، پہلے تو چین کے بارے میں جس طرح بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ بھارت یہ ایک لیوریج کے طور پہ استعمال کر رہا ہے چین کو، اور میسیجنگ تو ساری واشنگٹن ڈی سی کے لیے ہی ہے. لیکن میرا خیال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اتنے زیادہ اس سے کنسرن نہیں ہیں. ان کو معلوم ہے کہ ہاؤ از پلئنگ the bigger game، اور اس میں ان کو معلوم ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ کس طرح ڈیل کریں گے، ایون رشیا کے ساتھ پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ بھی کس طرح ڈیل کریں گے. تو میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ کوئی ایسے کنسرنس پائے جاتے ہیں. اگر آپ بھارت کا میڈیا دیکھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو آج رات کو نیند نہیں آ رہی. تو ایسی مجھے تو کم از کم کوئی ایسی بات نہیں لگتی، اور دنیا جانتی ہے کیا اس وقت ہے. اور پھر بھارت یو ٹرن بھی لے سکتا ہے والٹے فاسٹ جب ٹرمپ نہیں ہوں گے، کیونکہ دیکھیے بھارت کے لیے اس وقت امریکہ کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کرنا بہت ہی اہم ہے ان کے لیے. یہ الگ بات ہے کہ پریزیڈنٹ، جیسا میں نے پہلے کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ چین کو اس نظر سے نہیں دیکھتے، اس لیے اب کوڈ کی سمٹ بھی نہیں ہو پا رہی اس سال. اب نہ جانے وہ کب ہوتی ہے، لیکن کوڈ بھی مکمل طور پہ ختم نہیں ہوا. ٹرمپ صاحب چلے جائیں گے، کوئی اور صاحب آ جائیں گے تو ممکن ہے کوڈ ریوائیو بھی ہو جائے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، ہمیں وری نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے ہمارے جو تعلقات ہیں چین کے ساتھ وہ بالکل ایک الگ نوعیت کے تعلقات ہیں، اور یہ آج کے نہیں ہیں. یہ تعلقات 2 مارچ 1963 کو جو پاکستان اور چین نے بارڈر ایگریمنٹ سائن کیا تھا، یہ اس وقت سے ہمارے تعلقات بلڈ ہونا شروع ہوئے ہیں. اور آج جس مقام پہ ہم کھڑے ہیں، ہمیں نہ بھارت سے کوئی مطلب ہونا چاہیے کہ بھارت اور چین کے تعلقات اگر بہتر ہو جائیں گے تو پاکستان کی اسٹریٹجک امپورٹنس چائنا کے لیے کم ہو جائے گی. آئی ڈو ناٹ سبسکرائب ٹو دس ویو پوائنٹ. میرا اپنا خیال ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان تعلقات کچھ بہتر ہوتے ہیں تو وہ تعلقات ہمارے لیے پازیٹیولی کام کریں گے، اور اس میں اگر چین کا انفلوئنس بڑھتا ہے بھارت پہ تو شاید وہ ہمارے لیے بھی مثبت انداز سے مطلب کردار ادا کر سکتے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان جو معاملات ہیں ان کو طے کرنے میں. آپ نے برہم پترا کی بات کی، ہمارے وزیر اعظم نے بڑی اچھی تقریر کی آج میں سمجھتا ہوں، اور اس میں تمام وہ ایشوز اٹھائے جو ان کو اٹھانے چاہیے تھے. انہوں نے کشمیر کی بات تو نہیں کی نام لے کر، لیکن تمام وہ باتیں کی ہیں جو کہ کرنی چاہیے. اور جہاں تک اعلامیہ کا تعلق ہے، اس میں بھی پاکستان کا موقف پوری طرح واضح ہو جاتا ہے. ہم بھی اسٹیٹ ٹیررزم کی ہم نے بات کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایس سی او کو اسی اسپرٹ میں لینا چاہیے. یہ کوئی ایسی آرگنائزیشن نہیں ہے جو کہ ایک بلاک بننے جا رہا ہے. وہ انہیرنٹ لیمیٹیشنز ہیں،
اور وہ رہیں گی बासित साहब सॉरी हमें भी एक ब्रेक की तरफ जाना है, थोड़ी लिमिटेशन है, वापस आते हैं तो एक ये गुफ्तगू हम फिर जारी रखते हैं। वेलकम बैक। शंघाई ताउन अथॉरिटी तंजीम उसका जो इजलास सरबराह इजलास हुआ है उस पर हम बात कर रहे हैं सरकर्दा सफारतकार अब्दुल बासित साहब से। बासित साहब, जॉइंट कम्युनिके में एक जुमला ये भी था कि एक 10 साला तरक्याती हिकमत अमली पे भी मेंबर्स ने इत्तफाक किया है, तो मुझे इस जुमले में बेल्ट एंड रोड जो है उसकी भी तोसी नज़र आ रही थी। मुझे ऐसा भी लग रहा था कि अभी अगर 6 महीने में ट्रंप ने ये सब कर लिया है तो अभी तो उसके कम से कम 3.5 साल हैं, तो 3.5 साल इंडिया के साथ अगर ताल्लुकात ऐसे ही रहते हैं तो कैसे बर्दाश्त होगा। तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि रोड एंड बेल्ट में अगर तोसी होती है तो इंडिया शामिल तो नहीं होगा, लेकिन उसका जो रवैया है, हौसराल रवैया, शायद वो कम हो जाए और शायद उसे वो सब्ज़ बाग भी दिखने लगे कि अगर ताल्लुकात नॉर्मल भले ना करे, न्यूट्रल सतह पे भी हों, तो उसके लिए सेंट्रल एशिया की मंडियों का रास्ता बहरहाल पाकिस्तान के ज़रिए ही खुलेगा, और पाकिस्तान का मतलब ये है कि चीन की रजामंदी से खुलेगा। तो ये सारा नक्शा जो है इस जुमले में आता है। एक 10 साला तरक्याती हिकमत अमली पे इत्तफाक किया है इन अरकान ने। एक बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इस इलामिया को देख लीजिए तो उसमें जो वाहिद मुल्क है SCO का भारत, उसने एंडोर्स नहीं किया हुआ BRI को। जो पहले से पोजीशन चल रही है वही अभी तक है, और वो पैराग्राफ बड़ा क्लियर है कि भारत तो उसमें शामिल नहीं है। अगर देखिए ये कनेक्टिविटी होती है, अफगानिस्तान में मामला चलते हैं और साउथ एशिया सेंट्रल एशिया के दरमियान कुछ होता है, तो हम तो इसको वेलकम करेंगे, लेकिन एक सतह पे ये ज़रूर हमें मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि देखिए भारत चीन की हमेशा से पाकिस्तान को ये एक मशवरा सा रहा है कि आप जम्मू और कश्मीर के तनाज़े को बैक बर्नर पे डाल दीजिए और डेवलपमेंट की बात कीजिए और ताल्लुकात को बढ़ाने की बात कीजिए। इस तरह आप भारत और चीन के दरमियान भी देख लें, तकरीबन 120-30 बिलियन डॉलर का ये ट्रेड करते हैं बायलैटरल। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि हमारे यहाँ भी ये मिजाज है कि चूँकि चीन ने टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स जो हैं उनको बैक बर्नर पे डाला हुआ है या डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को भी यही करना चाहिए। हमें थोड़ा बहुत हमारे लिए मुश्किल ये है कि हमारा ये कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है, हम यहाँ पे कश्मीरियों की बात कर रहे हैं, और जिस तरीके से भारत वहाँ पे अपनी पॉलिसीज़ को स्टेट टेररिज्म आई वुड से जिस तरह वहाँ पे काम कर रहा है, डेमोग्राफी तब्दील करने की कोशिश कर रहा है, तो हमारे लिए वो हालात नहीं हैं कि हम जम्मू और कश्मीर को बैक बर्नर पे डाल के सिर्फ डेवलपमेंट की बात करें। तो हमारे लिए ज़रा मामला ज़रा हसास हैं, और फिर अभी वाटर इश्यूज भी एक सीरियस इशू है, इंडस वाटर ट्रीटी का। तो भारत हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बात तो की है, कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग की और स्ट्रक्चर डायलॉग की। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये अप्रोच ठीक नहीं है। हमें इस वक्त स्ट्रक्चर्ड फॉर्मल डायलॉग की ज़रूरत नहीं है भारत के साथ, हमें इनफॉर्मल बात करनी चाहिए। और अगर जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर ने चीन की मीडिएशन की बात की बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो अगर वो हो जाए तो नथिंग लाइक दैट, बट आई डोंट थिंक इंडिया इज़ लाइकली टू एग्री ऑन दैट। इंडिया की बड़ी एक पोजीशन है, और वो इस वक्त जो हैं गो के US के साथ उनके प्रॉब्लम चल रहे हैं, बट जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया, चीन के साथ भी एक हद तक ही जाया जा सकता है। चीन का इंटरेस्ट इस वक्त ये है कि वो भारत को जो एंटी चाइना एक US पॉलिसी थी उसमें ज़रा थोड़ा सा दूर करे, जो क्वाड वगैरह इनको वीकन करे, और चीन का एक लिहाज से ये भी इंटरेस्ट हो सकता है कि यूक्रेन की वॉर भी जारी रहे ताकि फोकस चीन पे ना आए। तो बहुत से डायनामिक्स हैं जिनको हमें देखना पड़ता है, और उस हिसाब से ही मामलात को आगे लेकर जाना पड़ता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बासित साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगेन मैं इनसे इत्तेफाक करता हूँ इस लिहाज से कि चीन और भारत के बीच में अगर ताल्लुकात थोड़े से भी बेहतर होते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए एक नेगेटिव नहीं है, बल्कि शायद नेट पॉजिटिव भी हो सकता है। वो एक अलग बात है कि जो अभी इनको एकदम भारत को दोबारा SCO याद आए, राइट, पहले तो क्वाड कर रहे थे ना, अभी SCO याद आए। हम देखेंगे 2 सालों में, क्योंकि 2 सालों में SCO का समिट कहाँ होना है? इस्लामाबाद।
تو اس وقت دیکھیں گے کہ ابھی تو کون آتا ہے اگلا تو کرگستان میں ہے. لیکن ایز دے سے a week is a lifetime in politics. 2 سال تو پھر ٹرمپ تو بھائی جان موجود ہے 3.5 سال. ٹرمپ تو ہو سکتا ہے کہ مارشل لاء ڈکلیئر کر کے 10 سال بھی بیٹھ جائے, لیکن وہ ایک الگ بات. ہاں لیکن اس کے لیے اسے فیلڈ مارشل بننا. چلیں میرا خیال ہے ہم اسی بات پہ پروگرام کرتے ہیں بند اپنا. آپ سے ہوگی کل ملاقات. اجازت دیجیے, خدا حافظ, شب بخیر.